بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر فرمایا. کیا ان کی زندگیاں ہوگی، کیا ان کے اوصاف ہوں گے، کیا کیا ان کی عادتیں ہوں گی کہ اللہ خوش ہو کر اپنے کلام میں ان کا ذکر فرما رہا ہے. ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث، قرآن کی ایک ایک آیت کے پیچھے چلنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنے والا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کر میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں. اور 3 گناہ ایسے بتلائے جس قوم میں وہ گناہ آ جائے وہ دھرتی پر رہنے کے لائق نہیں رہتی. ایک، جس قوم میں سود عام ہو جائے. دوسرا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے. تیسرا، جس قوم کا مالدار بخیل بن جائے.
اللہ نے جو اس کو سرمایہ دے رکھا ہے، جو پراپرٹی، جو جائیداد ہے، اس میں وہ کسی غریب کا حصہ رکھے ہی نہیں۔ آج دائیں بائیں دیکھو، ہمارا لاکھوں روپیہ شادیوں میں غلط جگہوں پر برباد ہو جاتا ہے، اور کسی بیوہ کے گھر میں 1 کلو آٹا بھجوانا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، آج کا مالدار سوچتا ہے کہیں میرے ہاتھوں کی ہتھیلی گھس نہ جائے۔ حالانکہ حدیث میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا سہارا لٹ گیا، گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، خود اللہ پاک جل شانہ فرماتے، مجھے میری کبریائی کی قسم، جتنے بال اس ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھوں کے نیچے آتے، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا صفاق بے درد ہو گیا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ عید کا دن تھا، آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، ایک بچہ تھا جو کبھی اس دیوار کو لگ کے رو رہا تھا، کبھی اس دیوار کو لگ کے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، پوچھا آج عید کا دن ہے، سب بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، تو رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا فلاں جنگ میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس بڑی کائنات میں میرا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازوئے رحمت کھول دیا اور آغوش رحمت میں اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اما ترضا ان محمدن ابوک و عائشہ امک و فاطمہ بنت محمد اختک۔ بچے کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری باجی لگے؟ وہ بچہ کہنے لگا اگر یہ رشتے مجھے مل جاتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوں گے۔ پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا تو کیسے لے جاتا تھا؟ وہ بچہ کہنے لگا یہاں کاندھوں میں بٹھا کے لے جاتا تھا۔ اب زمین پر تشریف فرما ہوئے، اس بچے کو یہاں بٹھایا، جب چوک کے پاس سے گزرے چند بچے وہاں کھڑے تھے، ایک بچے نے ٹھنڈا سانس لیا، کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ نہ ملتا، نبی کا کندھا تو مل جاتا۔ کیا اخلاق تھے! یہ ربیع الاول کا پیغام اللہ کے نبی نے، قرآن نے ہمیں پہنچایا کہ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو۔ جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا نا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کا بیٹا مل جائے، تو کسی اور نے کہا تھا وہ باغ میں اس کا بچہ کھیلتا میں نے دیکھا ہے، جو صحابی نے دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تو اپنے بچے کو دیکھ لے تو بیٹا نہ کہنا۔ ہاں کیوں؟ ہو سکتا ہے ان چند بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا تو اس کا کلیجہ چھیدے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہتا۔ مشکات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، وہ عورت پاگل تھی، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو وہ آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہاں کرو؟ کہاں یہاں نہیں، مسجد نبوی سے باہر جو کھلی جگہ ہے نا وہاں کرنی ہے۔ وہ حضور کو وہاں لے گئی اور دھوپ میں گھنٹوں حضور کو کھڑا کر کے اپنی بیتوں کی باتیں سنانے لگی۔ سارا مدینہ جانتا ہے اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ حضور خود سامنے سے سن رہے تھے۔ جب اس کی بیتوں کی باتیں ختم ہوئی تو عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا کیا اس کی میں بھی نہ سنوں؟ کیا اخلاق تھے! آج ہمارا اخلاق کیسے؟ کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان خلل،
زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرا آپ کا آخری وقت میں کیا ہوگا۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا تو اللہ والے چاروں طرف مریدین بیٹھے، گھر والے بیٹھے، اللہ والوں کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ساری دنیا کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتی ہے، درود پڑھتے پڑھتے جاتی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے جاتے، یہ آخری موقع پر یہ آپ نے کیا رٹ لگا کے رکھی تھی، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو وہ بزرگ اللہ والے کہنے لگے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا ساری دنیا کو میں نے بہکایا، ورگلایا، پھسلایا، لیکن تیری نیکی نے تجھے بچا لیا، تیرے تقوی نے تجھے بچا لیا۔ میں شیطان سے کہتا تھا ظالم ابھی تو سانسیں چل رہی ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ آخری زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو یہ ڈر لگنا چاہیے، پتہ نہیں خاتمہ کس ہاتھ میں ہو۔ آج مرتے ہیں نا کتنے مسلمان، کورونا میں کتنے مر گئے۔ ہم زندہ ہیں، میرا آپ کا ٹائم آئے گا، ہم بھی مر جائیں گے۔ زندگی کیا ہے مسلمان؟ کچھ گناہ ایسے آج مسلمان گناہ نہیں سمجھتا۔ آنکھوں کا زنا، سود، رشوت کون گناہ سمجھتا ہے؟ بچپن سے آج تک کتنی تقریریں سنی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی تھی، ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آ کے بیٹھ گیا تو عثمان ابن عفان نے فرمایا آج لوگوں کو شرم نہیں آتی، آنکھیں خراب کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ جو آنکھیں خراب کر کے آیا تھا اس کو یہ نہیں کہا تو آنکھیں خراب کر کے، صحابہ کا دور تھا، وہ کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے۔ اب جس کو جو آنکھیں خراب کر کے آیا تھا چوٹ اسے لگی، اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کوئی آنکھیں خراب کر کے آیا؟ کہاں پاک مجلس میں اگر کوئی ایک تولا پاخانہ لے کر آ جائے بدبو تو پھیلی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس چل رہی تھی، ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آیا، ساری مجلس میں بدبو پھیل گئی۔ یہاں تو چلتا ہے فیس بک پہ آدھی رات تک لگے رہتے ہیں نوجوان۔ اکثر و بیشتر نوجوان کی عادت 2 بجے 3 بجے سونا، ظہر کے وقت اٹھنا۔ یہ بیماری اب دیہاتوں میں بھی آ گئی، چادر پر چوک پر بیٹھے رہتے ہیں آدھی رات تک۔ رمضان سے رمضان قرآن نہیں پڑھتے، پھر کورونا نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ ابھی سورت بروج میں ہفتہ پہلے زلزلہ آیا، اللہ چاہے تو ایک ایک منٹ میں 100 جھٹکے دے سکتا ہے۔ حالات بدل رہے، یہ حالات ایسے نہیں بدلتے، میرے تمہارے عمل بگڑے، حالات بگڑے، نیتوں میں بربادی فساد آیا، حالات بگڑے۔ مسلمان آج بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا، رشوت سود آج بھی چلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز میں مسائل میں ہم جن کی تقلید کرتے، کیا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاری تھی؟ وہ دھوپ میں کھڑے تھے، کسی مرید نے کہا حضرت وہ جو بڑا مکان ہے اس کے سائے میں کتنے لوگ بیٹھے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائے۔ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور ہو رہے۔ امام اعظم فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے میں نے اس کے مالک سے چند پیسے بطور قرض لیے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤں کہیں سود نہ ہو جائے۔ ابو صالح بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ گزر رہے تھے تو ایک نہر آئی، ان کو بھوک لگی تھی، نہر میں پانی کے دوش میں آتا ہوا ایک کچھ سیب کا دانہ تھا، انہوں نے آدھا چبا لیا، پھر ضمیر جاگا کہ یہ میری ملک نہیں ہے، یہ تو کسی بندے کا مال ہے اور معاملہ حقوق العباد ہے، جس کو یہاں نمٹا ہے حقوق اللہ، نماز روزہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں غیبت کا گناہ اللہ معاف نہیں، جب جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق بندے کی عزت سے ہے۔ تو وہ آدھا سیب چبایا، پھر ضمیر جاگا یہ میرا نہیں ہے، اب جس کا کھایا ہے معافی مانگنی پڑے گی۔
جس سمت پانی آ رہا تھا اس سمت چل دی. چلتے رہے. آگے ایک سیب کا درخت تھا جس کی کچھ ٹہنیاں وہ نہر میں جھکی ہوئی تھی. انہیں یقین ہو گیا میں نے اسی پیڑ کا دانا چبایا ہے. اندر گئے. باغ کا مالک کون تھا؟ عبداللہ صومعی. مالک سے جا کر کہا آپ کے پیڑ کا آدھا دانا میں نے چبایا ہے, معافی کروانے آیا ہوں. کہا ویسے معافی نہیں ملتی, ایک شرط. کہا کون سی شرط؟ کہا 12 سال میرے سیب کے درخت کو پانی پلانا پڑے گا. آدھا سیب کتنی جرمان؟ 12 سال. کہا منظور ہے, معاف کر دو گے؟ کہا پھر معافی. 12 سال پانی پلایا. 12 سال ختم ہونے کے قریب آئے. عبداللہ صومعی کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ابو صالح جاؤ سیب توڑ کے لے آؤ. تو وہ سارے کچے توڑ کے لے آئے. تو کہا عبداللہ صومعی نے ابو صالح 12 سال ہو گئے پانی پلاتے اب تک سیبوں کی پہچان نہیں ہوئی, کون سے کچے ہوتے کون سے پکے ہوتے. تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ایک جرم کی سزا بھگت رہا تھا, آج 12 سال ہو گئے, خدا کی قسم میں نے کبھی سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ہم تو جانتے ہیں حرام کا پھر بھی کھاتے, جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے, اور یہی بچوں کو کھلاتے. مر جائیں گے کیا بچے ہمارے کفن کے لیے کہیں کمائی کرنے جائیں گے؟ اسی حرام کے پیسوں کا کفن اڑائیں گے. اللہ فرمائے گا ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. عورتوں اور مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے, آگے سے جل رہا ہے, پیچھے سے نیا بن رہا ہے, پیچھے سے جل رہا ہے, آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألہم خزنتها ألم یأتکم نذیر. کیا تمہارے پاس کبھی کوئی پیغام نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہ آیا؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں کا یہ حال بنا ہوا ہے. ہزاروں سال گزر جائیں گے, پانی 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 پکارتے آواز آئیں گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں میرے قرآن کا اکرام نہ کیا, میرے قرآن کے پیغام پر نہ چلے, تم نے میری کیا مہمانی کی. آؤ آج میں تمہاری مہمانی کرتا ہوں. زقوم کھلایا جائے گا, کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, ایک گھونٹ پیتے ہی انتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اسی سورت کا ترجمہ دیکھو. انسان پتنگوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے. آج ڈر نہیں, خوف نہیں, قرآن پہ یقین نہیں, نبی کے فرمان پہ یقین نہیں. مر جائیں گے پھر یقین کریں گے. ایک دن 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 60 برس, 70 برس, زیادہ سے زیادہ 80 برس. 70 کے بعد تو بندہ بھی کہتا ہے بس بہت ہو گیا. سارے گھر والے تنگ آ جاتے, بابا کھانستا ہے کہیں جراثیم نہ پھیل جائے. کتنے تو بیٹے بھی ہاتھ اٹھاتے, لگا ڈاکٹر زہر کا ٹیکا, بابا کو سکون مل جائے. کیا بے وفا دنیا. اور ادھر باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا, ادھر جھگڑے شروع ہو جاتے. لوگ ہاتھ جھاڑ کے گھر نہیں پہنچتے, وکیل کو بلاؤ دستخط کراؤ. 2 دن کی زندگی نہیں, اتنا اچھل کے چل. یہ راستہ ہی چلو کا ہے, ذرا سنبھل کے چل. اللہ والوں کی زندگیاں اٹھاؤ, پڑھو. داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, نام تھا ابو علی الخواص, جنگلوں میں رہتے تھے.
عبادت ریاضت میں ساری زندگی گزاری. ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہاں آپ ابو علی الخواص ہے؟ کہا جی. کہا آپ کی صحبت میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں. شیخ مراقب ہوئے, گردن جھکائی, آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی, کہا مجھے تیرے بدن سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. وہ آدمی کہنے لگا آپ ٹھیک ہو, میں مذہباً عیسائی ہوں, آپ کا چرچا بہت سنا ہے, دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی صحبت میں چند دن گزارنے کے لیے آ رہا ہوں, آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کیجیے. شیخ نے ٹالنا چاہا, کہا بھائی میرے ساتھ سفر میں بڑی تکلیفیں ہوں گی. کہاں سب برداشت کر لوں گا. کہاں چل پھر. ہفتہ عشرہ ہوا, بھوک کی وجہ سے اس آدمی کی ٹانگیں کانپنے لگی, انتڑیوں میں بل پڑنے لگے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آپ تو اللہ کے بڑے نیک ولی ہے, آپ اپنی نیکی کے توسل سے اللہ سے کچھ کھانا مانگ لیجئے, میرے لیے تو اب چلنا دشوار ہو گیا ہے. شیخ کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا دشوار ہے. کہا ارادہ تو تھا کچھ نہ بولوں, لیکن اب مجبور ہو گیا ہو. شیخ نے سجدے میں سر رکھا, کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. آسمان سے فوراً ایک طبق اترا جس میں 2 پیالہ شربت کا 2 روٹیاں تھی. ایک پیالہ شربت کا 1 روٹی اپنی طرف کی اور 1 پیالہ شربت کا 1 روٹی اس کی طرف کی. کہاں چل کھا. ہفتہ عشرہ گزرا, واپس اس کی وہی کیفیت بن گئی. تو شیخ سوچنے لگے ابھی اور کچھ مطالبہ کرے. اس دن تو رب نے لاج رکھی تھی, روزانہ ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی, چل آج وہ مانگے اس سے پہلے میں ہی کہہ دیتا ہوں. کہا بھائی تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری لگتا ہے, چل آج تیری باری. تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھا. شیخ سوچنے لگے اس کے سجدے میں سر رکھنے سے کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بڑا تھال اترا جس میں 4 پیالے شربت کی 4 روٹیاں تھی. 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں اپنی طرف کی, 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں شیخ کی طرف کی. کہاں کل یا شیخ کھائیے. کہا نہیں. شیخ نے کہا میں نہیں کھا سکتا. ہو سکتا یہ کھانا تو استدراج کا ہے کیونکہ ایمان تو ہے نہیں. کہا نہیں کھا سکتا. کہا کھائیے اور 2 مبارک وصول کیجیے. کہا کیسی مبارک. کہا میں نے سجدے میں سر رکھا. کہا مالک اسلام اگر سچا مذہب ہے, اسلام کی برکت سے 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے. اور تیرا یہ بندہ ابو علی الخواص اگر تیرا سچا بندہ, تیرا نیک بندہ ہے, اس کی برکت سے 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے. کھائیے, میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کر لی. کہاں سے لائے ایسے لوگ. کاش آ جائے ویسے لوگ دوبارہ منصر شہود پر, ان مسلمانوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹتا تھا. کتنے نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی. عمر ابن الخطاب کوڑا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے, تلوار لے کر سر قلم کر دو. چلے تھے نا, راستے میں ایک صاحب ملے تھے, وہ سارا پروگرام چینج ہو گیا. قرآن کی چند آیتیں کانوں میں پڑی تھی. انہی کی زبان سے جب قرآن کا نغمہ پھوٹا, کتنے لوگ نوجوانوں کے سینوں میں خنجر اور تلوار کی طرف پیوست ہو گئے. اس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے, ابو بکر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے, فاروق اعظم کی ابتدائی دور میں آتی تھی. بعد میں جب فتنہ اٹھا تو فاروق اعظم نے منع کر دیا, اب عورتیں گھروں میں رہیں, مسجدوں میں نہ آئے. جس زمانے میں فاروق اعظم کے زمانے کے خلافت کی ابتدائی دور میں جب عورتیں آتی تھی تو ایک عورت, ایک نوجوان لڑکی, ایک نوجوان لڑکا اس کا راستہ روک لیتا تھا. 4-5 مرتبہ اس کا راستہ روکا تو وہ لڑکی پوچھنے لگی کیا چاہتے ہو. کہا میں تیرا عاشق ہوں, تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا آسمان سے تارے توڑ کے لا, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا. آج بھی بہت سارے نوجوان فرضی عشقوں میں ڈوبے ہوتے, کہتے تیرے لیے تو سولی پر لٹک جانے کے لیے تیار. ہوتا کچھ نہیں ہے. کتنے بھاگ جاتے, پیچھے ماں باپ بیچارے پریشان. کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہے. یہ بدمعاشی کہاں سے آئی ہے. یہ موبائل, یہ ٹیلی ویژن. اب تو ٹیلی ویژن بھی لاتے لون سے. ایک تو دیکھنا حرام اور وہ لایا وہ بھی حرام راستے سے. 2 چیزیں حرام کی گھر میں, پھر کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا, وہ لڑکی کہنے لگی ایک شرط. کہا کیا. 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھو, 40 دن کے پاس بعد میں یہاں کھڑی رہوں گی,
تم جہاں کہو گے چلنے کے لیے تیار ہو. کہاں تو ملتی ہے نا تو 40 دن نہیں 40 سال پڑھنے, نہیں تو 40 دن پڑھ کے آ. 40 دن اس نوجوان نے عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی. 40 دن کے بعد وہ لڑکی وہیں کھڑی ہے. وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرنے لگا, آنکھیں نظر نیچے جھکی ہوئی. وہ لڑکی کہنے لگی پہلے میرا راستہ روکتے تھے, اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں, کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں. خیر سے کھڑی رہے. عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. آج کچھ گناہ ہم انہیں گناہ سمجھتے. صحابہ کی زندگیاں پڑھو, اکابر کی اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھو, کیسی ان کی زندگیاں تھی. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, ان کی تعریف جب ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے کی تو وہ ماں کہنے لگی میرا بیٹا تو ٹھیک ہے, چلو تعریف کرتے ہو, مجھ سے بھی تو پوچھو. قسم لے لو 2.5 برس دودھ پلایا, میں نے کبھی میرے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ ماں ہے نا ماں, یہ وہ درسگاہ ہے, یہ وہ کالج ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں. غوث یہاں پلتے, ابدال یہاں پلتے, انبیاء یہاں پلتے. سارا معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے. ہم ابتدا پہ نظر نہیں کرتے, انجام کی دھوم پکڑ کے کھڑے ہو جاتے. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ, اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بناؤ, ورنہ آج جو حالات ہیں حالات اس سے بھی خطرناک آ سکتے ہیں مسلمانوں. جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئیں گی, جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں. آج کا مسلمان ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے, مکان کے بارے میں, دکان کے, الیکشن کے بارے میں. میرا آپ کا یقین ہے 1 ووٹ سے بندہ ہار سکتا ہے, 1 ووٹ کم پڑ گیا بندہ ہار جائے گا. کبھی سوچا 1 نیکی کم پڑ گئی بندہ مارا جائے گا. جمہوریت پہ ایمان ہے, اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں ہے. اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈالو. روزانہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا فَذْهَبُوا فَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ. 7 گناہ ایسے بتلائے جس کے کرنے والے جب قبر میں جاتے اللہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. ان میں ایک گناہ وہ ہے تارک الجماعت, نماز چھوڑنے والا نہیں, جان بوجھ کے نماز کی جماعت چھوڑنے والا. نماز نہیں, جان بوجھ کے نماز کی جماعت چھوڑنے والا. رشتہ دار گھر نہیں پہنچتے اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. حلیت الاولیاء میں علامہ ابو نعیم نے لکھا ہے جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے, نماز نہیں پڑھتے. کتنے جمعہ مسجدوں میں آتے ہیں. پابندی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھو. یہ کیسے حالات آئے, اللہ نے مسجدوں سے دور کر دیا. مسجدوں میں تالے, 50-60 لاکھ کا مجمع بیت اللہ میں, حجر اسود کو بوسہ دینے میں کتنے دب کر مر جاتے تھے. وہاں دیکھو سناٹا. یہ اللہ ناراض نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے مسلمانوں دل کی آنکھیں کھولے, اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈالے. کوئی کسی اور کو نہ دیکھے, صرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. کسی کی قبر میں مجھے آپ کو نہیں سونا ہے. مجھے میرے ساتھ میرا عمل آئے گا, آپ کے ساتھ آپ کا عمل آئے گا. فلانا کیا کرتا ہے فلانا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, کوئی مطلب نہیں. سارے حضرات نیت کرے ہم اپنی زندگی کا رخ. ہر آدمی اگر یہ سوچے مجھے سدھرنا ہے, معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. اس کو سدھرنا ہے, معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا. اگر اپنے اوپر لے مجھے سدھرنا ہے, مجھے نیک بننا ہے, انشاءاللہ معاشرہ ہمارا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. سارے گناہ, بغض, کینہ, عداوت, دشمنی, حسد, لالچ, رشوت, سود, ساروں سے اپنا دامن بچاؤ. مسجدوں سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن سے دوستی کرو, وہ کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا, ان سارے کاموں سے بچو جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا. پھر دیکھو زندگی میں کتنی برکتیں ہوتی ہے, زندگی میں کتنا چین اور سکون آتا ہے. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, ہمیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن میں ہے جو میرا محبوب دے اللہ فرماتا ہے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. تمہاری دنیا کی زندگی, قبر کی زندگی, محشر کی زندگی,
پل صراط سے گزرنے کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ تمہارا ہو، دامن کالی کملی والے کا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔